دارُ القرآنُ الکریم پہیہ اعظم پور میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے اعزاز و استقبال میں شاندار پروگرام ہوا، جس میں شہر کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر سلمان خالد نے حافظ بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام کی سرپرستی مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی نے فرمائی۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ وقت بہت مختصر ہے۔ ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر حفظہ اللہ، جنہیں سننا ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا، گرچہ یہاں بہت ہی اہم شخصیتیں تشریف لائی ہیں اور ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ انہیں بھی سننے کا موقع ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنے فاضل دوست جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو بلاؤں تاثرات کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کا رشتہ اس ادارے سے یہ ہے کہ ان کا بچہ حافظ مدثر، اس نے یہاں پر حفظ پرست شروع کیا، 2 سال میں ہائی اسکول اس نے پاس کیا اور آج وہ شاہین میں ڈاکٹر صاحب پاس ہے۔ تو شاہین کے اس ادارے میں اس نے اپنی شروعات کی اور انشاءاللہ کامیابی کی منزلیں طے کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں وہ شاہین ہے۔ تو ان کا یہ رشتہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، انہوں نے بڑی سرپرستی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں، دونوں جگہوں کے تعلق سے اپنے تاثرات کو لیکن مختصراً بیان کریں۔ صدر جلسہ سلمان خالد صاحب، ہمارے خصوصی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی مربی اور دین کی اور مسلمانوں کے ترقی کے لیے کوشاں حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، تقریر کا بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے اور ہم لوگ ایک ایسی شخصیت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا سب کچھ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس کی ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ ہم کیا کریں اور کیسے کریں جس کی وجہ سے ہماری قوم آگے بڑھ سکے۔ اتفاق سے آج یوم سر سید ہے، میں علی گڑھ سے فارغ ہوں، وہ اتفاق کی بات ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ سر سید جو تھیم لے کے اٹھے تھے، جو مقصد لے کے اٹھے تھے، آج ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کافی حد تک اس نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ دوسری بات، مولانا نے جو میرا تعارف کرایا کہ میرے بچے نے یہاں سے شروع کیا، وہ لاک ڈاؤن کا وقت تھا، لیکن مولانا کی سرپرستی رہی، یہاں کے ٹیچر محنت کرتے رہے، آن لائن محنت کرتے رہے، اور ماشاءاللہ پہلی بار میرے بچے نے تقریباً 80% مارکس لے کر کے ہائی اسکول یو پی بورڈ سے پاس کیا۔ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے مشورے کے بعد اس کو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی سرپرستی میں ہم نے بھیج دیا، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں جا کر کے ہم نے 3 دن جو شاہین کا ماحول دیکھا ہے، واقعی آج کے دور میں جب موبائل اور ٹی وی اور سوشل میڈیا اتنا بڑھی ہوئی ہیں جو ہمارے بچوں کے کیریئر پہ اثر کرتی ہیں، شاہین نے ایک ایسا بہترین ماحول مہیا کیا ہے کہ اگر لڑکا پڑھنا چاہے تو اس کو کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ وہ پڑھنے سے اس کو کوئی چیز روک سکے۔ اور ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک نظریہ ہے کہ ہر بچے کے اندر ایک پوٹینسی ہوتی ہے، ایک خصوصیت ہوتی ہے، ہمارا کام ہے کہ اس خصوصیت کو ہم اجاگر کر سکیں۔ اس ضمن میں یہاں بھی میرا اکثر آنا جانا ہوتا رہتا ہے اور مولانا سے پڑھائی کے بارے میں مشورہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ مولانا اس کے لیے کوشاں ہیں، اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ دن بدن اس انسٹیٹیوٹ کی جو شاہین کی ایک برانچ ہے جہاں فاؤنڈیشن کورس کی شروعات ہوتی ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ مولانا سے جب بھی بات ہوتی ہے کہ کیسے ٹیچر رکھے جائیں، کیسا نظام رکھا جائے، کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے، میں امید کرتا ہوں کہ مولانا کی یہ لگن ایک ضرور کامیاب ہوگی، اور میں زیادہ
باتیں نہ کر کے میں کوشش یہ کروں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی سرپرستی میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو وقت ہے، آج کل دوسرے لوگوں کی جو اسلام پہ یلغار ہے اور کوشش میں یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو نیست و نابود کر دیں، اس میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھائیں۔ قوم کو کیسے اوپر اٹھا سکتے ہیں؟ پولیٹیکلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ کچھ کر سکتے، 0% بھی چلے جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے، تو صرف ہمارے پاس ایک اسلحہ بچتا ہے جو تعلیم کا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی، اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جملہ کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں کہ ہر وقت اگر کوئی چیز سوچتے ہیں تو اسی ایک بنیاد کو سوچتے ہیں کہ ہم قوم کو کیسے تعلیم سے آراستہ کر دیں۔ اتنی فرنچائزز دیتے ہیں، وہاں پہ وقت بوقت جا کر کے چیک کرتے ہیں کیسا چل رہا ہے کیسا نہیں چل رہا ہے، اور ان کی یہی سوچ انشاءاللہ ایک دن مسلم قوم کو اعجاز بخشے گی اور وہ اپنی ایک پہچان بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ گزارش کرتا ہوں اپنے دوست جناب ڈاکٹر عبدالمعید صاحب سے، تعلیم کے میدان میں بہتر کام ہے، انہوں نے بھی پچھلے سال ماشاءاللہ ایک بچے کی سرپرستی کی، حافظ خالد، بہت اچھے قاری سباق، اور انہوں نے آ کر یہاں سے ہائی اسکول کیا۔ 5 بچوں نے پچھلے سال الحمدللہ لاک ڈاؤن میں جنہوں نے شروعات کی تھی، ان 5 بچوں نے پچھلے سال امتیازی نمبرات سے ہائی اسکول انگلش میڈیم پاس کیا ہے۔ وہ حافظ بچے جو 0 تھے، شاہین نے ان کے لیے جو فاؤنڈیشن کورس تیار کیا ہے وہ الحمدللہ اس قدر مفید ہے کہ اس کا تجربہ یہ ہوا کہ ان بچوں نے اسے پڑھ کر انگلش میڈیم میں ہائی اسکول پچھلے سال پاس کیا ہے۔ اس لیے میں معید بھائی سے بھی چاہتا ہوں، انہوں نے اس لڑکی کو بھیجا تھا، آج بھی اس کے سرپرست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تاثرات بھی ہیں۔ اس اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مہمان جناب قدیر صاحب اور تمام معززین شہر اور چیف گیسٹ ہمارے ڈاکٹر سلمان خالد صاحب۔ مجھے جیسا کہ مولانا نے عرض کیا کہ بچہ خالد، میں مختصراً اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ شاہین جو ادھر اعلیٰ باغ سائڈ میں کانپور روڈ پہ جو پہلی شروعات جہاں پہ ہوئی تھی، وہاں سے اس نے ایڈمیشن لیا تھا، وہ بند ہو گیا اسی وجہ سے۔ پھر وہ اور بھی کوشش کی کہ ہمارا ایڈمیشن کہیں ہو جائے، اور وہ شاہین کے لیے اس کے والدین کوشش کر رہے تھے، بٹ وہ بضد تھا کہ ہم شاہین میں ہی پڑھیں گے، اور اگر شاہین میں ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے تو میں اپنی پڑھائی نہیں کروں گا، میں پڑھائی چھوڑ دوں گا۔ تو کچھ اس کے جو بھی اپنی چیزیں ہیں شاہین گروپ میں اور جو برانچز ہیں اس نے کوشش کی، بہرحال ایڈمیشن نہیں ہو پایا۔ ہمارا جناب مصطفیٰ ندوی صاحب سے میں نے اس کا تذکرہ کیا، آپ یہاں بچے کو بھیجیے اور میں اس کو اپنا ایڈمیشن لیتا ہوں، اور اس کے والدین یہاں تک تیار تھے کہ اگر بچہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے تیار ہے، لیکن یہ پڑھائی چھوڑ دے گا، ہم اس لیے تیار نہیں ہے اگر اس کا شاہین میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے کہ شاہین میں ہو جائے بچہ بدلتا ہے۔ الحمدللہ ایڈمیشن ہوا اور اچھے نمبروں سے پاس ہوا، اور اب پھر وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی جو جستجو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہین سے اس کو جو امپیکٹ ملا، جو شاہین سے اس شاہین میں اس نے کشش دیکھی، تو اس کشش کے تحت اب وہ آج اگر ایک بچہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس سماج کو ایک ڈاکٹر کی شکل میں ملتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاہین کا یہی اپنے آپ ایک بڑا اچیومنٹ ہوگا کہ جو بچہ اپنی پڑھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ اور جو سب سے خاص بات شاہین کی یہ کہ جو تعلیم اور تربیت، ان دونوں کو جو لے کر کے ساتھ چلنا، جس کی ضرورت ہے آج اس سماج کو، صرف ایک کمیونٹی کو ہی نہیں بلکہ پورے سماج کو، اس انسانیت کو جو ضرورت ہے کہ تعلیم کے شعبے میں بہت آگے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت آگے جا رہے ہیں، پر جہاں پہ تربیت کا سوال ہے تربیت میں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت تعلیم یافتہ اور ٹیکنالوجی سے لیس ایک انسان کو ہم بنا پا رہے ہیں، لیکن ایک جو تربیت یافتہ انسان ہے جس کے لیے جس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کو دی گئی تھی، ہم اس سے بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور اس میں شاہین نے ایک اچھی ایک کوشش کی ہے، اور اس کا ایک نتیجے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، یہاں بھی بچے ہیں اس لیے وقت کم ہے، میں بس بچوں سے مخاطب ہو کے بات ختم کروں گا کہ آپ یا
ہم سرمایہ ہیں اس پوری انسانیت کے. ہم صرف اپنی کمیونٹی مسلم ہے، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو قوم کی بات مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. ہم قوم نہیں ہیں، ہم انسانیت کی فلاح کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، محمد کی امتی ہیں، جو پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہم اس امت میں ہم داخل ہوئے ہیں. اور یہ بائی چوائس نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو تعلیم لے کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں وہ اپنے لیے تو ہے ہی، وہ تو ہمیں بائی پروڈکٹ کی شکل میں ملے گا، لیکن اگر یہ اس نیت کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کی ہم خدمت کریں گے. اور جو ایم اینڈ آبجیکٹو ہے شاہین کا، جس طرح سے ساؤتھ میں مطلب جس طرح سے جھنڈا گاڑ دیا ہے شاہین نے، تو آپ سب یہاں کی اس کی نرسری ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی طرح سے یہاں پہ ہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے تیار ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لکھنؤ میں تعلیمی کاموں کے لیے بڑے سرگرم رہتے ہیں، اپنے پیشے میں بہت مصروف ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے انسانیت کا درد. بچوں سے تعلق رکھتے ہیں، اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کی کافی ہمت افزائی فرماتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی بار تشریف لائے ہیں. میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ محترم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی دلچسپی اور جذبے کی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت یہاں تشریف لائے تھے جب اس بلڈنگ کی شروعات تھی اور یہ بلڈنگ اس وقت بن رہی تھی. آپ کی وہ آمد اور آج یہاں آپ تشریف لائے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے بھی آپ آئے تھے، ماشاءاللہ بچوں کو خطاب کیا تھا. دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 4 سال کا، حقیقت میں آج ڈاکٹر صاحب جب آئے ہیں تو یہاں کا ایک ہلکا سا ایک چھوٹا سا ثمرہ بھی سامنے، رزلٹ بھی سامنے ہے کہ 5 بچوں نے اور 6 بچیوں نے بحیثیت حافظ پرست اور عالم پرست کے اپنا رزلٹ دیا ہے، اور اب ان میں سے کچھ بچے شاہین ہیں. آج اس سال الحمدللہ 28 بچے ایسے ہیں جو حافظ ہیں اور وہ ہائی اسکول کی تیاری کر رہے ہیں. آپ سب دعا کریں. 5 اور 28 ملت کے اندر جو جذبہ ہے وہ گویا کی کم و بیش 6 گنا ہے. یعنی ایک سیشن میں اتنا فرق آیا ہے کہ 6 گنا وہ تعداد ہوئی ہے. اور آج جو حافظ بچے یہاں اس سال ایڈمیشن لینے والے ہیں ان کی تعداد الحمدللہ 37 ہو چکی ہے. مجھے امید ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں یہ انشاءاللہ 50 کی تعداد ہو جائے گی. یہ ہے ملت کا استقبال اور یہ ہے ہماری ذمہ داری کا رخ جو متعین کرتا ہے کہ ہمیں کس بڑے پیمانے پر کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا جذبہ یہی ہے کہ وہ جہاں محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کام ہو سکتا ہے، آپ سرپرستی کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. میں آپ کو بتلا دوں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں کہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے اپنے گھر سے یہاں آئیں. کل ہی آپ دن بھر شری نگر میں ایک بڑے سینٹر کا افتتاح کر رہے تھے. آپ سوچیں کشمیر ایک سرے پر، اور آپ کا موبائل دن بھر ٹچ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ وہاں ایک پروگرام میں مصروف تھے. ادھر سے دہلی اور دہلی سے لکھنؤ آئے ہیں، اور پھر آپ کا کل کانپور میں پروگرام ہے، شام کو علی گڑھ بال بوائز ایسوسیشن کا پروگرام ہے. یہ ہے ڈاکٹر صاحب کا جذبہ اور یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کے تئیں فضل و رحمت. یہ اصل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے. اس کے سائے میں آپ نے جو سفر شروع کیا تھا بیدر سے، کرناٹک سے، وہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں مختلف صوبوں میں پھیل چکا ہے. الحمدللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے اس حفظ القرآن پلس کے پروگرام کو مزید آگے بڑھائے گا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مصطفیٰ خان صاحب بھی 2 منٹ بچوں کو نصیحت کر دیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے ہم لوگ سنیں. آپ لوگ بہت ہی پلر ہیں لکھنؤ کے، آغاز فاؤنڈیشن کے آپ ذمہ دار ہیں اور بنیادی طور پر آپ بہت کام کرتے ہیں اس میں. میں زیادہ وقت میں رکا ہی نہیں، میں صرف 2 یا 3 سینٹنس بول کر کے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. بتایا اس پر بیٹھے سب ساتھی میرے ڈاکٹر صاحب سارے بچوں کو بہت بہت مبارک. آج آپ یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے بہت موقع ہے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا. جیسا ابھی آپ نے
सुना मौलाना मुस्तफ़ा साहब को 5, 28, 37 ये तो मैथ्स की किसी भी प्रोग्रेशन को बीट कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कितना पोटेंशियल और कितनी ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हम डॉक्टर कदीर साहब को सुनना चाहते हैं और मगरिब का वक्त भी होने वाला है। तो आप लोग उनकी बात सुने और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी तो बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, हमारे दानिश भाई, हमारे सीनियर डॉक्टर सलमान बॉस, डॉक्टर मोईद साहब, रोशनी साहब, तमाम हाज़रीन जलसा और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सिर्फ 2 बात करना चाहते हैं। पहली बात तो अपने अज़ीज़ तलबा से जो यहाँ पर हिफ्ज़ की तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ये आगे जाएंगे, शाहीन जाएंगे और उसके बाद कहाँ तक जाएंगे वो आपने सोचा भी नहीं होगा और आपकी इंशाअल्लाह वो गुमान में भी नहीं होगा कि आप कहाँ तक जाएंगे और कहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बहुत छोटी सी है कि किताब की शक्ल में जो कुरान हम लोगों के पास है, हम लोग उसका कितना एहतराम करते हैं और हमेशा अपने ऊपर उठा करके रखते हैं, थोड़ा सा अपने से ऊपर ही रखते हैं, नीचे नहीं आने देते। कुरान कुछ सालों पहले तक एक सीडी की शक्ल में भी आ गया, तो जब सीडी आई तो भी हम लोग दुनियादार लोग हैं, जहाँ पर गाने की सीडी रखी होती थी वहाँ पे कुरान की सीडी कभी नहीं रखते थे। उसके बाद वो कुरान पेन ड्राइव में आ गया। अब पेन ड्राइव में जब वो आया तो हम पैंट की जेब में नहीं रखते हैं बल्कि ऊपर की जेब में रखते हैं। इस बात से हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपके दिल में, आपके दिमाग में जो यहाँ पर हिफ्ज़ की तालीम हासिल कर रहे हैं, खुदा न खास्ता आपके दिमाग में कहीं पर ज़रा सी भी एहसास कमतरी का शिकार हो, आप ये सोचते हो कि आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं, आप टोपी पहनते हैं, आप दूसरों से या हम जैसे जो पैंट शर्ट पहन के, माफ़ कीजिएगा लखनऊ की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, पैंट शर्ट पहन के रंगबाजी करते हैं, आप उनसे कहीं से कम है, तो ये आपकी भूल है। आप वो पेन ड्राइव है जिसको हम कभी पैंट की जेब में ना रख के यहाँ की जेब में रखते हैं, सीने की जेब में रखते हैं। आपको अल्लाह ताला ने वो इल्म दिया है, आपके दिमाग में, दिल में आपको कुरान को महफूज करके रखा है, तो आप वो पेन ड्राइव है जिसकी मेमोरी लामहदूद है। जब आप कुरान को अपने दिल में और अपने दिमाग में महफूज कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी तालीम ऐसी नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सकते हो। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें आप तालीम हासिल ना कर सकते हो, इसलिए कि आप वो नायाब चीज़ है, आप वो मोहतरम मुकर्रम लोग हैं जिसके अंदर, जिसके दिल और दिमाग के अंदर अल्लाह का कुरान महफूज है। और आपकी इसी सलाहियत को हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने पहचाना है तो है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। मैं अहले लखनऊ की जानिब से मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का इस्तकबाल अहले लखनऊ की तरफ से करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ। और यही नहीं, मैं एक बात और इशारे के तौर पे आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ, आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि मैं आप सभी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब या इनके जैसे जो भी लोग हैं आज के इस दौर में हमको बार बार अपनी हर नमाज में और नमाज के बाद भी अपनी खुसूसी दवाओं में इनको याद रखना चाहिए और इनकी हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको इस देश में और इस देश के बाहर जो शर है उनसे महफूज रखे, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। मैं इससे ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को पहले भी हालांकि लखनऊ में सुन चुका हूँ और मिल चुका हूँ, लेकिन मैं आज फिर इनको सुनना चाहता हूँ, इनसे नसीहतें लेना चाहता हूँ। और इस शेर के साथ, हालांकि वो शेर अपने महबूब के लिए, लेकिन आज ये हमारे महबूब हैं कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखेंगे, तुमसे बात करें। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी साहब का, मुस्तफ़ा मदनी साहब का, उन्होंने मुझे यहाँ पर हुक्म दिया, यहाँ पर हाजिर होने के लिए मैं हाजिर हुआ। और एक बार फिर आप सबसे इस दरख्वास्त के साथ कि अगर खुदा न खास्ता कहीं भी अपने दिल में आपने ये सोच रखा हो कि आप किसी से कम हैं, तो आप किसी से कम नहीं, आप सबसे बढ़ के हैं, सबसे ऊँचे हैं। खुदा कोशिश से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ, उन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। मैं जनाब डॉक्टर सलमान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर बैठ कहा और तशरीफ़ लाए। अब्दुल मोईद साहब का शुक्रगुजार हूँ, मंजूर साहब का,
आगाज फाउंडेशन के जिम्मेदार हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर जनाब हसीम साहब, इरशाद भाई और मुशर्रफ साहब, सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह नमाज के बाद इंशाअल्लाह हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे ताकि इंशाअल्लाह की बातें हो सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जद्दोजहद करनी पड़ी। ये बच्चे जो हाफिज थे, इनके सामने रास्ते नहीं थे, जैसा कि अभी हमारे मोहित साहब ने बताया था कि जब हाफिज खालिद इनके पास गए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आज कई हाफिज बच्चे हैं जिनके घर वाले कभी कभी वो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, कभी उनकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक आपके पास रास्ता है। अल्लाह तबारक तआला ने एक आपके लिए रहनुमाई का सामान किया है। शाहीन ने आपके लिए एक बेहतरीन इल्मी दस्तरखान बिछाया। आप इसके खौशाची बनिए, इससे फ़ायदा उठाइए और इससे फ़ायदा उठा करके अपने को फ़ायदा पहुँचाइए, अपने घर वालों को फ़ायदा पहुँचाइए और पूरी मिल्लत और पूरी कौम को फ़ायदा पहुँचाइए। यकीनन हमारे यहाँ बहुत सारे उलमा हज़रात भी इदारों से आए हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब की ख्वाहिश है। ये प्रोग्राम था ऑलरेडी कि डॉक्टर साहब के साथ इन लोगों को बिठाया जाएगा और उसके लिए इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह हम लोग बैठेंगे खुसूसी तौर पर, डॉक्टर साहब से आप अपनी बात रखेंगे, राय लेंगे, मशवरा करेंगे, सवालात करेंगे। लेकिन ये एक उमूमी प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजरा। हमारे मौलाना मुजीब साहब ने बहुत मेहनत की है तैयारी में और दीगर हमारे स्टाफ ने सुबह से इस वक्त तक जो लोग लगे रहे हैं, हमारे हाफिज सरवर नदवी साहब ने, बिरादर नदीम सर ने, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, हमारे जावेद सर ने अच्छे से बच्चों को तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पर जो पहुँचे हैं ये इन असातिज़ा की मेहनत है, इन बच्चों की मेहनत है। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे हम, उसके बाद जो हमारे मेहमानान हैं वो डॉक्टर साहब के साथ खुसूसी तौर पर बैठेंगे, वहीं उनके साथ चाय पिएंगे और वहीं पर डॉक्टर साहब से इस्तिफादा करेंगे और गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपसे करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।